ایک نوجوان کا گزر کسی پرانے قبرستان سے ہوا تو اس نوجوان کو کسی مردے کی ایک ہڈی ملی۔ اس نوجوان نے اس ہڈی کو اٹھایا، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میاں نفس، یہ بھی کسی وقت کا میری طرح نوجوان ہوگا، اس کا بھی نام ہوگا، موٹا تازہ بدن ہوگا، اس کی بھی میری طرح نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، ملازم ہوں گے، لونڈیاں ہوں گی، یہ بھی میری طرح جب چلتا ہوگا 10 بندے اس کو سلوٹ کرتے ہوں گے، سلام کرتے ہوں گے، اس کا بھی اپنے دور میں چرچا ہوگا، نام ہوگا، عزت ہوگی۔ ہائے موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح نکالی، گھر والوں نے اسے اٹھایا، قبرستان میں جا سلایا۔ وقت گزرنے کے بعد آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں۔ ہڈی کو دیکھ کر اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، میاں آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، ہائے اس کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، اس کا نام خاک میں مل گیا۔ اپنے نفس کو مخاطب کر کے خون کے آنسو بہا کے نوجوان کہہ رہا تھا، میاں یہ حشر صرف اس کا نہیں ہوا، کل تیرا بھی ہونے والا ہے، کل تیرے پاس بھی موت کا فرشتہ آنے والا ہے، روح نکال کے چلا جائے گا، گھر والے تجھے اٹھائیں گے، قبرستان میں جا سلائیں گے، وقت گزر جائے گا، تیرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن جائے گا۔ جس طرح اس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، کل تیری بھی گلنے والی ہے۔ حضرت انسان، تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ میاں تو غرور کس بات کا کرتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور یار لوگ کیا کہیں گے؟ انسان ساری زندگی بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اے حضرت انسان، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت انسان کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، انسان کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، لیکن اے حضرت انسان، یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب تو مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہی بدل جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو لباس ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، یار تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوشیدہ کر لیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ بابا زیادہ ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے بندے، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، ہو سکتا ہے کل تیرے نصیب میں نہ ہو، تیری زندگی میں نہ ہو۔ آج تیرے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اے بندے، ٹوٹا ہوا پیالہ جتنی عمدگی سے جوڑ لیا جائے، نئے پیالے کی قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بوڑھا آدمی جتنی عمدگی سے سجدہ کر لے، نوجوان کی طرح نہیں کر سکتا۔ اور بوڑھا بن کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بوڑھا ہو کر بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بکریوں کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ اے جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے۔ بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا، وہاں ایک قبرستان تھا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر قبر والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، قبر والے کی عمر بھی لکھی ہوئی۔ بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 2 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 3 سال لکھی ہوئی ہے، 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ساتھ میں بستی تھی، بستی کے اندر گیا، بادشاہ نے پوچھا، او میاں یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔
اس نے کہا پھر یہ کیا، کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بچوں کا قبرستان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا سبق ہے؟ انہوں نے کہا سبق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر گزاری تھی ہم نے بس اتنی ہی لکھی ہے۔ کسی نے 1 سال گزارا تھا، کسی نے 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال مالک کی دہلیز پر گزارے تھے، ہم نے صرف وہی زندگی لکھی ہے۔ اے بندے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی